إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء له. سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے اس شخص کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری روایت کی روشنی میں امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مفتاح الجنہ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور. جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کی جو چابی ہے اس میں بنیادی چیز وضو ہے. وضو کی اہمیت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. وضو کے بغیر آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ 20 سال پڑھ دیں، یہ پوری زندگی پڑھ دیں، اگر اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کا وضو درست نہیں ہے. اور وضو درست کون سا؟ آگے روایت بیان ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کی نماز ہی اللہ قبول نہیں کرتے جس کا وضو ٹھیک نہ ہو. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن. وضو کی حفاظت مومن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی بنتا ہے مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے وضو کا خیال رکھے.
اس کا یہ شیوہ ہے کہ وہ کوشش کرے، اہتمام کرے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، یہ مومن کی نشانی ہے کہ وضو کی حفاظت کرے۔ وضو کرنے سے ملتا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من اتم الوضوء کما امرہ اللہ تعالی، جس نے وضو مکمل کیا، لیکن کون سا، کیسے، اپنی مرضی کا، غلط، سستی، کوتاہی، کاہلی کے ساتھ، جیسے دل کیا ویسے نہیں، کما امرہ اللہ تعالی، جیسے اللہ نے حکم دیا، وضو ویسے کیا۔ فرمایا فالصلوات المکتوبات کفارات لما بینہن، یہ نہیں کہا کہ جو شخص نماز پڑھے کفارہ، اللہ کے حکم کے مطابق وضو کر کے جو شخص نماز پڑھے، فرمایا اس کی نماز سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے، نماز گناہوں کا کفارہ بنتی تب ہے جب انسان کا وضو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت کہتے ہیں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے اچھا وضو کیا، خوبصورت وضو کیا، اور یہ اچھا لوگوں کو نہ لگے، اچھا اس کو لگے جس کا حکم ہے، اللہ کی نگاہ میں اچھا۔ لوگ اچھا کہتے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو، لوگ اچھا کہہ دیں اللہ کا وہ اچھا نہ لگے، وہ نہیں۔ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے اچھا وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حال میں بلائے جائیں گے، غرًا محجلین من اثر الوضوء، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ امت محمدیہ کی نشانی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام پہچانیں گے تب کہ یہ میری امت کا شخص ہے جس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور جو شخص وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اللہ کے در پہ نہ آئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اسے پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روشنی میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ روشنی کو زیادہ کر لے۔ کیا مطلب؟ بار بار وضو کے اوپر وضو، دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے، اس کے علاوہ اہتمام کے ساتھ کہ جب وضو ٹوٹے وضو کرے، وضو باقی ہے نماز کا ٹائم پھر وضو کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس خوبصورتی میں، اس روشنی میں ہر بندہ جتنا اضافہ کرنا چاہے کر دے۔ وضو کا طریقہ، اس کا آغاز کرتے ہیں وضو سے پہلے نیت، پہلا سب سے بنیادی کام انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ میں نماز کے لیے یا جو اللہ کا طریقہ ہے، حکم ہے، اس حکم کو فالو کرتے ہوئے وضو کرنے لگا ہوں۔ دوسرا مسئلہ وضو کے آغاز میں اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه، اسے چاہیے
کہ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، ٹونٹی میں وضو علیحدہ معاملہ، لیکن برتن میں وضو کرنے لگا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں وضو سے پہلے وہ شخص جب نیند سے کوئی بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ کیوں؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کسی شخص کو علم نہیں رات اس کے ہاتھ کہاں کہاں پہ لگے ہیں، جسم پہ خارش کرتے ہوئے، کھجلی کرتے ہوئے، جب ایسے انسان سویا ہوا ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیند سے بیدار ہو تو وضو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ تیسرا مسئلہ وضو سے پہلے کا، اگر وضو کے کسی حصے پہ جس کو وضو میں دھونا ہے پینٹ، نیل پالش یا کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی وجہ سے پانی جسم پہ نہیں پہنچتا، اس کو پہلے اتارے پھر وضو کرے، کیونکہ پانی جسم تک پہنچنا لازم ہے۔ جب مہندی یہ جسم پہ سطح نہیں بناتی ہے، اس کی موجودگی میں، مہندی کی موجودگی میں وضو ہو جاتا ہے۔ آپ نیل پالش لیں، ناخن پہ یا کسی جگہ پہ لگا کے اسے کھرچیں، اس کی تہ بنتی ہے۔ پینٹ ہو وہ جسم پہ لگے یا کسی جگہ پہ اس کی تہ بن جاتی ہے، مہندی اس کی تہ نہیں بنتی، وہ اپنا رنگ چھوڑتی ہے۔ لہذا نیل پالش یا پینٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے جسم پہ پانی نہیں پہنچتا، اس کو پہلے جسم سے دور کریں، اتاریں، اس کے بعد وضو شروع کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا توضؤوا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں۔ وضو نہیں، نماز نہیں، بسم اللہ نہیں تو وضو نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص بھول جائے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن سستی کرنا، جان بوجھ کے چھوڑنا، اس کو ہلکا جاننا، یہ منع ہے۔ اور کسی بھی صحیح حدیث سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ، توضؤوا بسم اللہ، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد وضو کے آغاز میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ، اللہ کے رسول وضو کرتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کرتے ہیں، جو اس دونوں دھونے ہیں، ہاتھ، بازو، پاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو دھوتے ہوئے دائیں جانب کو مقدم رکھتے تھے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت، فغسل یدیہ ثلاثا، نیت ہو گئی، جسم پہ کوئی چیز لگی ہے اتر گئی، بسم اللہ پڑھ دی، دائیں جانب کا خیال رکھ لیا۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے وضو کرتے دیکھا۔ آج کی روایات زیادہ تر اسی صحابی رسول سے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وضو کا طریقہ مفصل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی طور پہ اہتمام کے ساتھ مکمل وضو، جزیات بیان کر کر کے ان تین صحابہ سے تفصیل سے ذکر ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت 3 دفعہ دھوئے، فغسل یدیہ ثلاثا، 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھوئے۔ اگلا مسئلہ، ہاتھ اور پاؤں
دھوتے ہوئے انگلیوں کے پورے اور جوڑ ان کو اچھی طرح دھونے کا حکم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، مذہب اسلام سے ہٹ کے انسان کی فطرت میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ 10 چیزیں، ان میں سے ایک چیز غسل البراجم، اپنے جوڑوں کو، انگلی کے پوروں کو اچھی طرح دھونا، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ ان کی صفائی کا اہتمام کریں۔ اگلا مسئلہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، اچھی طرح وضو کر، انگلیوں کے درمیان خلال بھی کر، یہ انگلیوں کے درمیان، وخلل بین الاصابع، اچھی طرح اہتمام سے دونوں ہاتھوں، اس کی بھی اس کی بھی، اور یہ انگوٹھے والی جگہ بھی، یہ بعض لوگ چھوڑ جاتے ہیں صرف یہ انگلی ہے۔ اللہ کے رسول وخلل بین الاصابع، انگلیوں کا خلال، تاکہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد ایک چلو پانی لیں، آدھے سے کلی کریں، آدھا ناک میں ڈالیں۔ سیدنا عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات، ایک چلو لیا، آدھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہ میں ڈالا کلی کے لیے، آدھا ناک میں ڈالا، اور یہ 3 دفعہ یہ کام کیا ایک ہی ہاتھ سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل طریقہ یہی ہے، لیکن وضو اور ناک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے التاریخ الکبیر امام ابن ابی خیثمہ کی، اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ پانی بھی لیا ہے۔ اگلا مسئلہ، ناک میں پانی جب ڈالنا ہے مبالغہ کرنا، اچھی طرح اوپر چڑھانا پانی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، کہا وبالغ فی الاستنشاق، جب ناک میں پانی ڈالنا ہے اسے اچھی طرح چڑھانا ہے، الا ان تکون صائما، ہاں روزے کی حالت ہے تو پھر نہیں، پھر ہلکا سا پانی، تاکہ روزے کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اگلا مسئلہ، نیند سے کوئی شخص بیدار ہو، وضو کرے، ناک میں جب پانی چڑھائے تو 3 دفعہ ناک کو جھاڑے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اپنی ناک 3 دفعہ جھاڑے، کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، شیطان اس کی ناک کے خیشوم بانسا یہاں پہ رات گزارتا ہے۔ کیسے گزارتا ہے؟ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم نے مانا، اللہ کے رسول فرما گئے شیطان یہاں پہ رات گزارتا ہے، ہم نے مانا۔ کیسے گزارتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ہم نے اسے بھی مانا۔ شیطان یہاں پہ رات گزارتا ہے، اب ہمیں محسوس ہو نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس سے بڑی باتیں، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب ابو جہل نے کہا تھا تم یہ باتیں مانتے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس اور اس سے آگے سیر کر کے آ گیا ہوں، تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم نے تو اس سے بڑی باتیں مانی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا وحی آتی ہے، اس نے کہا جنت ہے، اس نے کہا جہنم ہے، اس نے کہا رب ہے، ہم نے تو اس کے کہنے پہ اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہوئی ہیں، یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام یہی ہے، اللہ کے رسول فرما گئے ہیں، فرمایا جب کوئی شخص اٹھے 3 دفعہ اپنی ناک کو جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسے میں، نتھنے میں رات گزارتا ہے۔ اگلا مسئلہ، ناک بائیں ہاتھ سے جھاڑ دیں گے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں
انہوں نے پانی منگوایا، فمضمض کلی کی، واستنشق ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر بیدہ الیسری بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جاڑا، ففعل هذا ثلاثا 3 دفعہ یہ کام کیا، ثم قال هذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وضو ہے۔ 3 دفعہ یہ کام کیا بائیں ہاتھ کے ساتھ، اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھویا، اپنا منہ۔ عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا، یہ بالوں سے لے کے یہ نیچے جن کی داڑھی نہیں ہے، کان، یہ سارا، یہ کان سے دوسرے کان تک درمیانی حصہ، یہ چہرہ 3 دفعہ دھویا۔ اور جن کی داڑھی ہے وہ ایک چیز میں سستی کر جاتے ہیں بسا اوقات، داڑھی کے پیچھے اور کان کے آگے جو جگہ ہے یہاں پہ ہاتھ لگائیں تاکہ یہ جگہ بھی تر ہو جائے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا ہے داڑھی کا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ، جب آپ وضو کرتے، اخذ کفا من ماء، پانی کا ایک چلو لیتے، فادخلہ تحت حنکہ، اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے داخل کرتے، فخلل به لحیتہ، اور اس کے ساتھ بھی داڑھی کا خلال کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کا خلال، داڑھی دھونی ہے، کچھ اندر سے خشک نہ رہے، داڑھی کا خلال ہے جہاں تک ممکن ہے کر دیں، اسے دھونا، کپڑے گیلے اور عجیب منظر، شریعت نے رخصت دی ہے داڑھی والوں کو، داڑھی کا خلال۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ کیا، اس کے بعد فرمایا ہاکذا امرنی ربی عز وجل، مجھے ایسے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ کیا معنی؟ میرے پروردگار کا حکم ہے جب وضو کرنا ہے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اور خلال کب ہوگا؟ جب داڑھی ہوگی۔ اللہ کا حکم یہ ہے جب کسی شخص کی داڑھی آ جائے اس کا وضو جو اللہ کو چاہیے، میں نے آغاز میں یہ بات کی، من توضأ کما امرہ اللہ تعالی، وضو ویسے جیسے اللہ نے کہا۔ اور یہ داڑھی کا خلال کر کے خصوصی طور پہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا امرنی ربی، میرے رب کا حکم جس کے مطابق وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے مطابق وضو اصل وضو ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کر دیں۔ یہ دعوت فکر، یہ پیغام فکر ہے ہم سب کے لیے۔ کیا ہماری داڑیاں ہیں ایسی؟ قدرتی طور پہ نہیں ہے نا معاملہ، لیکن وضو کی یہ شرط اللہ کے رسول علیہ السلام نے داڑھی کا خلال کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین، اپنی کوہنیوں سمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بازو دھوئے، کوہنیوں سمیت بازو، اس کو سارے کو ہاتھ سمیت کوہنی، یہ سارا کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے دایاں پھر بائیں۔ اس کے بعد سر کا مسح، سر کے مسح کے حوالے سے 2 روایات۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم مسح رأسہ بیدیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر، ہاتھوں کو آگے لے کے آئی اور پھر پیچھے لے کے گئے، بدأ بمقدم رأسی، سر کے آگے سے آغاز کیا، حتی ذهب بہما الی قفاہ، گدی تک لے کے گئے، ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر آغاز والی جگہ پہ لے کے آئے، آغاز کیا۔ اور یہ روایت ذہن میں رکھنا، کسی حدیث سے اتنی انگلیاں لگیں، اتنی لگیں، ان کو بچا کے رکھنا ہے، یہ لگانی ہے، ان کے ساتھ کان، ان کے ساتھ سر، کہیں ثابت نہیں۔ ہاتھ سے مسح کیا، ہاتھ لگا، آغاز سے شروع کیا، گدی تک لے کے گئے، پھر واپس لے کے آئے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ یہ آپ کا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ سنن نبی داؤد کی روایت، معوذ ربیہ بنت معوذ بن افراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر کا مسح کیا،
فمسح الرأس كلہ، پورے سر کا مسح، چوتھائی سر کسی حدیث سے سر کے ہلکے حصے کا کر لیں، تھوڑا کر لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے پورے سر کا ایک طریقہ ملا، یہاں سے لے کے پیچھے تک، پھر واپس لے کے آئے پورا سر۔ ربیہ بنت معوذ فرماتی ہیں فمسح الرأس کلہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے سر کا مسح کیا۔ اور کیسے کیا؟ فرماتی ہیں من قرن الشعر کل ناحیہ، کناروں سے کیا، لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، یہ طریقہ شارحین نے لکھا عورتوں کے لیے یا ان مردوں کے لیے جن کے بال بڑے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سائڈوں سے، درمیان سارا نہیں، صرف سائڈوں پہ کیا، پیچھے لے گئے، بس صرف ایک کناروں پہ لے کے پیچھے لے گئے۔ سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے، سر مکمل ہے، سر چوتھائی نہیں، واپس لے کے آئے ثابت، نہیں لے کے آئے یہ بھی ثابت، لیکن مسح مکمل سر کا ہی کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا ہے۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، ہاتھ دھو کے، یہ نہیں کہ ہاتھ گیلے ہیں اسی سے مسح، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نیا پانی لیا۔ اور شہادت کی انگلیاں، ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ باطنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر کا مسح کیا، کانوں کا، شہادت والی انگلی کان میں داخل کر کے، کان کے جو رستے ہیں کان میں گھمایا، اور اس کے بعد انگوٹھے کے ساتھ کان کی باہر والی جانب اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اور سر کے مسح کے لیے وہی پانی جو سر کے لیے تھا، کان کے لیے بھی وہی پانی ہے۔ عبداللہ بن عباس بلکہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاذنان من الرأس، یہ کان سر کا حصہ ہے، یعنی جو سر کے مسح کے لیے پانی ہے وہی اس کے لیے، جو سر کا حکم ہے وہی کان کے لیے۔ اگلا مسئلہ، شیخ الاسلام ثانی ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھا، کسی صحیح سند سے، کسی صحیح روایت سے، کسی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی ایک صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ نے گردن کا مسح کیا ہو، وضو ایسے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زید فرماتے ہیں ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، آپ نے پاؤں دھوئے اور اپنے ٹخنوں سمیت آپ نے پاؤں دھوئے۔ اگلا مسئلہ اور آخری مسائل کی طرف مستورد شداد فرماتے ہیں اذا توضأ یدلک اصابع رجلیہ بخنصریہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جب وضو کرتے اپنے بائیں ہاتھ کی چنگلی، یہ چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے، پاؤں کی انگلیوں کا، ہاتھوں کا خلال بھی، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی۔ اور آخری مسئلہ، اس کے بعد وضو کے فرائض کتنے ہیں، بڑا اہم مسئلہ۔ اگلے جمعے کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، اور دیگر مسائل، مسواک کے معاملات، دیگر کی چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ آج کے وضو کی ظاہری کیفیت کی آخری چیز، حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فنضح فرجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارے تاکہ وسوسہ، چھینٹوں کا، پیشاب کے قطروں کا کوئی وسوسہ ہے تو یہ وسوسہ انسان کا ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ وضو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایسا وضو جو امام کائنات علیہ السلام سے ثابت ہے وہ وضو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ